الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اسی نے پوری کائنات کو، پوری زندگی کو کریٹ کیا ہے، پوری دنیا کو کریٹ کیا ہے، اسی اللہ نے موت کو بھی بنایا ہے۔ اور یہ بنانے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ دیکھے، لیبلوکم، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ یعنی اصل یہ ساری دوڑ بھاگ، ساری جو محنتیں ہیں، ساری جو کوششیں ہیں، اس کا جو مطلب مین آؤٹ پٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس اسی بات کے لیے ساری محنتیں ہیں۔ تو انسان کے لیے دنیا کے اندر دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہے، یعنی اس کے اندر بھی ایک تو بھلائی کا مادہ بھی ہے، برائی کا مادہ بھی ہے، بھلائی کرنے کی طاقت بھی ہے، برائی کرنے کی طاقت بھی ہے۔ اسی طرح باہر جو ہے اللہ نے وسائل جو ہے پھیلا کے رکھ دیے ہیں، انسان چاہے تو بھلائی کے لیے اس کو کئی ایک موقع مل جائیں گے، اپورچونیٹیز ملے گی، اور اس کو جو ہے راستے ملیں گے، اس کو جو ہے مطلب ایسے ٹولز مل جائیں گے۔ اسی طرح انسان برائی کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی جو ہے چاروں طرف جو ہے اس کے لیے سورسز اویلیبل ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ ہر اعتبار سے اللہ نے انسان کو جو ہے اختیار دیا ہے اس معاملے میں کہ تو چاہے تو بھلائی کا راستہ اختیار کر، اور تو چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کر۔ ہاں، دونوں کا اینڈ ریزلٹ بتا دیا گیا ہے کہ بھلائی کے راستے پر چلنے والا اخیر میں جا کے جو ہے بڑی کامیابی کو حاصل کرے گا، اور برائی کے راستے پر چلنے والا چند وقت کے لیے، چند دنوں کے لیے اور چند سالوں کی زندگی میں مزے تو اڑا لے گا، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کا اس کے لیے مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ یعنی دونوں راستوں کی گائیڈ لائنس بھی دے دی، دونوں کا ریزلٹ بھی بتا دیا، اور اب اچھائی پر چلنا ہے تو کیسے چلو گے اس کے لیے باقاعدہ ایک جو ہے طور طریقہ بھی بتا دیا، برائی سے بچنا ہے کیسے بچو گے اس کے لیے بھی سارا ایک طور طریقہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا۔ یعنی یہ پورا جو ایک نظام اسٹیبلش کیا گیا اللہ کی طرف سے، اب اس میں ہمیں دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم چل رہے ہیں دنیا میں۔ اب مجھے طے کرنا ہے، آپ کو طے کرنا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سا وے ہمیں پک کرنا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے تو دونوں راستے کھول دیے ہیں، اب مجھ پر چھوڑا ہے، کیونکہ دین میں زبردستی تو ہے نہیں نا، اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر تو مجھے زبردستی مطلب دین کے راستے پر چلانا نہیں چاہتے، یعنی یہ معاملہ اللہ کا نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا کے انسان کو آپ جو ہے زبردستی دین پر لانا چاہیں گے تو یہ بات شریعت میں بھی ناپسندیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی ساری باتیں کلیئر کر دی، کھول دی ہیں، اب مجھ پر چھوڑا ہے کہ میں جو ہے دونوں راستوں کے بارے میں جانوں، سمجھوں، پرکھوں، اس کا علم حاصل کروں، اس کے بارے میں جو ہے مطلب اپنا لوجک استعمال کروں، اللہ نے جو عقل دی ہے اس کو استعمال کروں، اور اس کو استعمال میں لاتے ہوئے میں طے کروں کہ بھلائی کا راستہ مجھے کون سا چوز کرنا ہے، اور کون سا برائی کا راستہ ہے جس سے مجھے اجتناب کرنا ہے، جس کو مجھے اگنور کرنا ہے، اور جس سے دور ہو کر مجھے زندگی میں آگے چلنا ہے۔ تو یہ میرے بھائیو زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ہی مرتبہ ملی ہے۔ تو اسی کو جو ہے قرآن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو ہے اس کو کھول کھول کے بتا دیا کہ جو بھلائی کرنا چاہے گا اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا دنیا میں۔ دیکھو چاروں طرف جو بھی انسان بھلائی کا کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کسی کی مدد کے لحاظ سے ہو، اچھا بول بول کر بھلائی کرنا ہو، اچھا دیکھ کر بھلائی کا کام کرنا ہو، تو دونوں طرف ہے۔ تو انسان اپنی زندگی کے اعتبار سے بھی بھلائی کو پک کر کے برائی کو چھوڑ سکتا ہے، اس کی ایک طاقت اللہ نے اس کو دی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ انسان بھلائی کی نیت کرے گا، بھلائی کا ارادہ کرے گا تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے صرف نیت پر اس کو اجر دے گا۔ اور برائی کا معاملہ کیا رکھا ہے کہ برائی کی نیت کرے گا، لیکن جب تک برائی کرے گا نہیں، یعنی اس کو عمل میں نہیں لائے گا، تب تک اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ بلکہ اس سے آگے یوں فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد بھی انسان اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے دنیا کی زندگی کا۔ تو میرے بھائیو اس زندگی کو ہم قیمتی سمجھے، جو صبح جو سامنے گزر رہی ہے یہ دوبارہ لوٹ کر واپس زندگی میں نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ موت کے دروازے سے میں گزر گیا، ایک مرتبہ موت کے دروازے سے آپ گزر گئے، تو یہ ایسا دروازہ ہے کہ گزر جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے لاک ہو جاتا ہے، یعنی واپسی ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیشہ کی وہ زندگی میں مجھے آپ کو جانا ہے جہاں سے لوٹنا ناممکن ہے۔ تو یہی موقع ہے، یہی چانس ہے، یہی اپورچونٹی ہے، اسی کو ہمیں جو ہے قیمتی بنا لینا ہے کہ جو اللہ نے صحت دی ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں، جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو غنیمت سمجھ لیں، جو اللہ نے فرصت دی ہے اس کو غنیمت سمجھ لیں، جو اللہ نے طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت، صلاحیت، سوچنے کی طاقت اور صلاحیت، اسی طرح سننے کی طاقت اور صلاحیت، یہ جو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہے یہ ساری صلاحیتیں ہماری اس مقصد کو کامیاب بنانے میں لگے کہ میں زندگی میں دنیا میں اس طرح چلوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس سے بڑی کوئی فتح نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی وکٹری نہیں ہے۔